جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، اور نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ قیامت تک رہے سجدے میں سر میرا، اے اللہ کہ یہ زندگی تیری نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے، تیری آرزو کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ رہے۔ تیری مانوں تجھے چاہوں، تیری آرزو کروں، اس کے سوا زندگی میں کوئی خواہش نہ رہے۔ زندگی کی ہر مشکل اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے، کبھی ہماری مدد کرنے کے لیے، کبھی ہمیں درست کرنے کے لیے، اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم خاک ہیں۔ یا اللہ پاک مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ میرے مالک رو رو کے بس یہی دعا مانگتا ہوں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مجھ کو۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے سب سے پہلا مقام توبہ ہے۔ فکر کرتے ہو کیوں؟ فکر سے ہوتا ہے کیا؟ خدا پہ بھروسہ رکھو، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ میں اتنا قابل بھی نہ تھا جتنا میرے اللہ نے نواز دیا مجھ کو۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو۔ دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ میرا رب جانتا ہے، لوگ نہیں۔ خوش نصیبی یہیں پہ ختم کہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، اور بیمار دل کی شفا ہے۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی۔ موت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ عجب فیض ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا،
درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برسی ہے۔ اے خدا مجھے عاجزی کی وہ حالت عطا فرما، سجدے میں گروں تو نظر آئے، سجدے سے اٹھوں تو جنت نظر آئے۔ کیسے بھول جاؤ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔